بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے تیسرے سبق کو اب ہم شروع کرتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی آیات پڑھیں گے 4 سے 5 اور کچھ گرامر بھی کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین ہم نے کیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین۔ مالک یعنی مالک ہے، اردو کا لفظ ہے مالک، مالک یعنی مالک ہے، آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں مالک یعنی مالک ہے۔ یوم کا مطلب ہے دن، یوم کی جمع ایام، اردو کا لفظ ہے یوم عید، یوم آخرت اردو میں آتا ہے، اور قرآن میں 393 بار آیا ہے۔ یوم اور ایام یہ دونوں الفاظ کافی بار آئے ہیں۔ تو یوم کا مطلب ہے دن۔ الدین، الدین کے 2 معنی ہیں، اور بھی معنی ہیں لیکن 2 اہم معنی ہیں۔ ایک ہے بدلہ، ایک ہے بدلہ جو کہ یہاں پر مراد ہے بدلے کا دن، اور دوسرا مطلب ہے دن، زندگی کا نظام، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہاں پر مراد بدلہ ہے۔ یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین یعنی مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف اکیلا اللہ تعالی ہی مالک ہوگا، حاکم ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کسی کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اصل میں مالک تو وہی ہے، لیکن وہاں پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین۔ لیکن وہ سب سے بہترین اور عادل حاکم ہوگا، مالک ہوگا۔ کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ اس دن کی ہولناکی کو تصور کیجئے، جیسے میں نے کہا جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں ہم تو تصور اور احساس جو ہے ہمارا میکسیمم ہونا چاہیے۔ تو اس دن جیسے سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ تو ایسے بھیانک دن میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس دن کا مالک ہے وہ۔ تو اس آیت پر ہم کو ایک طرف امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جزا دے گا، انشاءاللہ جنت کا انعام دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بغیر پوچھے مسلمان بنایا، اب ہم جو ہے اس سے سوال کر رہے ہیں رحمت کا، جنت کا، تو انشاءاللہ اس دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ ملے۔ تو ان احساسات کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے، ترجمہ کیجئے مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے، پھر سے مالک مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین مالک ہے، ویری گڈ، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، ایا مطلب ہی، تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد عبادت سے، اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت، اور عابد اور معبود، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، یہ سب اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ مثلا آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے۔ اسی طرح دعوت دینا، نصیحت کرنا، جہاد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مگر سب سے پہلے یاد رکھیے نماز، اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ ساری چیزیں یعنی ساری زندگی مسلمان کی اگر نیت صحیح ہو تو عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب ایاک نعبد، اس کا مطلب صرف نماز ہی نہیں بلکہ ساری زندگی، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ساری زندگی تیرے لیے جینا چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، وا کا مطلب اور، آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ میں، وا کا مطلب اور، ایا مطلب ہی، کا تیری، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی، تھوڑا سا ترتیب الٹنا پڑے گا اردو کے لیے، وَإِيَّاكَ اور تیری ہی،
نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اردو میں کئی الفاظ ہیں نستعین سے ملتے جلتے اسی مادے سے بنے ہوئے، جیسے استعانت ہے، اعانت ہے، عون ہے، تعاون ہے، معاون ہے، یہ سارے الفاظ اسی مادے سے لیے ہوئے ہیں. استعانہ، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یاد رکھیے نعبد نستعین، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو نا جو ہے وہ ہم کے لیے، عربی میں اور بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ نعبد ہم اور نستعین ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. کیا احساس اور کیا تصور ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو گویا ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کے لیے، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو. تو اس تصور کے ساتھ آپ ترجمہ کیجئے، اور آئندہ بھی پڑھیں گے جب تصور کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کیجئے ایاک تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک اور تجھ ہی سے، ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. پورا ترجمہ کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یاد رکھیے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک جن کی طرح ہے، وہ ایک جو ہے میں کہوں گا ایک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ پتہ نہیں ہمارے اپنے شہر میں، تیسرے سیکنڈ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، چوتھے سیکنڈ. تو اس ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا آپ، یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیا علاج ہے اس کا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ نہ صرف ہم سمجھ کے پڑھیں بلکہ پورے تصور اور احساس کو زندہ رکھیں، تصور اور احساس کو زندہ رکھتے ہوئے پڑھیں. حضرات جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں. آپ نے فرمایا، یہ حدیث کی صحیح یعنی مسلم کی کتاب میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لیا ہم نے. تو حدیث کنٹینیوڈ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک عہد ہے، کنٹریکٹ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور آخر میں جب وہ کہتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا. حضرات ہم نے ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم.
ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے، یا قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا آمین، امام نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا آمین۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ ٹکڑا ہمیں ہدایت کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی، سمجھنے کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کیسی دعا ہے، اس بارے میں غور کیجیے۔ تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں، تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے، ایک خطرناک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے، دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں 10 سال پہلے چلا جاتا ہے، تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے رہتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھتے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو، دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں، اور ہم اللہ تعالی سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑ آئے، ہم اس کو جو ہے دھتکار دیں۔ مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے، جی میں اس آفس میں ہم سے کہوں، اگر اس طرح بات کروں میں، یا اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو، سیدھا بات کرو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ دوسرا جرم ہے۔ تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے، استغفر اللہ، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑ آئے۔ مثلا اگر آپ کا اسسٹنٹ ہے، نوکر ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کو چڑ آئے گی۔ تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔